فرمایا اس کی تکلیف، اس کو تکلیف نہ پہنچانا کافی نہیں ہے، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کو برداشت کر لو، اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جی پڑوسی کہاں تک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پڑوسی جو ہے 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں۔ فتح سٹی کا تو ہر بندہ ہی ایک دوسرے کا پڑوسی ہے۔ ہاں، تو پڑوسیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے۔ قرآن میں بھی، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہہ کے کہ قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ بتا دیا حق پڑوسی کا کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے پاس پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے رہے، بار بار آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 3 دفعہ ہوتا ہے، 5 دفعہ ہوتا ہے، 10 دفعہ ہوتا ہے۔ اتنی تاکید پڑوسی کے حق کی، مجھے یہ گمان ہو گیا کہ شاید آئندہ جبرائیل علیہ السلام آئیں تو یہ حکم لے کے آئیں کہ جی آئندہ کے بعد وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دیا جائے گا۔ مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ اتنی دفعہ آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بکری ذبح کروائی تو اپنے غلام سے کہا کہ نا میرا اس بکری کا جو جب گوشت بناؤ سب سے پہلے میرا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر بھیجنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد، بار بار آ گئے، اس کو یہی بات کرے۔ وہ غلام نے کہا جی آپ اتنی دفعہ کہیں گے؟ 1 دفعہ کہنا کافی تھا، میں سب سے پہلے اسی کے گھر دے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا نہ میں اس لیے نہیں یہ تمہیں کہہ رہا، ہمارے جیسا ہوتا تو کہندا جی ہن تانوں میں لکھ کے دے دیاں، کنی واری کہنا جے میں کو بولا، اسی یہی جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ بار بار تمہیں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل میرے پاس بار بار آتے رہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پڑوسی کے حق کی تلقین جو ہے بار بار تمہیں کروں، بار بار کروں۔ ہاں، آج تو ہم بڑے دور نکل گئے۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ میرے پڑوسیوں میں جو زیادہ حقدار میرا کون ہے، سب سے پہلے میں کس کا یعنی مدد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے، ہاں یعنی ساتھ والا، ادھر سامنے والا، پیچھے والا، جو تیرے گھر کے، ہمارے تو دیواریں ملی ہوئی ہیں نا، اکٹھی دیواریں ہیں ہماری، تو ایک ہی دیوار پہ دونوں لینٹر پڑے ہیں، ہمیں پھر بھی اس کا خیال نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے لیے برداشت کر جائیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دیں معاملات۔ ہاں، خوش سلوکی کے ساتھ معاملات کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ طے کریں۔ ہم یہ نہ ہم کوشش کریں کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ بھائی جو اچھا کرے اس کے ساتھ تو سارے ہی اچھا کرتے ہیں، جو اچھا کرے اس کے ساتھ تو سارے ہی اچھا کرتے ہیں، جو برا کرے اسی کے ساتھ تو اچھائی کا حکم ہے۔ اب ایک بندہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے، جب بھی میں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ اچھا کرنے پہ مجبور ہوں۔ ہاں، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ ہے اصل، یہ ہے اصل۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جس کے پڑوسی تھے نا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا، تو مکان کی قیمت مثال کے طور پہ 5 لاکھ تھی، اس نے کہا 10 لاکھ کا بیچنا۔ تو انہوں نے کہا یار یہاں تو اتنی قیمت ہی نہیں ہے، 5 لاکھ میں آس پاس سب بکتے ہیں، تو تم 10 لاکھ کیسے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا 5 لاکھ مانگ رہا ہوں، پلاٹ کی قیمت، مکان کی قیمت 5 لاکھ مانگ رہا ہوں، عبداللہ بن مبارک کا پڑوس چھوڑنا ہے میں نے۔ یہاں جو آئے گا نا وہ دیکھ لے گا کہ کیسے پڑوسی سے اس کا واسطہ پڑا ہے۔
5 लाख में मैं अपना पड़ोस बेच रहा हूं, इस जैसा पड़ोसी नहीं मिलेगा कहीं भी। हाँ, इसलिए 10 का ही बेचना है, बिकेगा तो ठीक है, वरना ना। 5 लाख मैं कुर्बान करता हूं, छोड़ता हूं, मैं ऐसा पड़ोस कैसे मिलेगा मुझे? हाँ? मैं सिर्फ 5 में सिर्फ मकान नहीं बेच रहा, मैं पड़ोस भी बेच रहा हूं। जिसने लेना 10 लाख का ले, 5 लाख मकान की कीमत है, 5 लाख अब्दुल्ला बिन मुबारक जो पड़ोसी है उसकी अच्छाई की कीमत है कि मैंने उसके साथ गैर मुस्लिम होने के बावजूद उसका मेरे साथ क्या मामला। और आज तो हम मुसलमान पड़ोसियों के साथ हमारी बंदूकों के रूखी पड़ोसियों की तरफ है, हमारी जबानें ही पड़ोसियों पे चलती हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब एक ही कश्ती के सवार है, हम सब एक ही कश्ती के सवार है। हम सब के मामले पड़ोसियों के साथ क्या है हम जानते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हाँ, पड़ोसी बीमार हो जाए, हमें पता ही नहीं होता वो बीमार हो गया, वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि मस्जिद में आए थे उन्होंने पूछना, हाँ जी, वैसे भी उसकी खबर रखें कि भाई क्यों नहीं आ रहा, मस्जिद में नहीं आ रहे, फलान इतनी नमाजों में नहीं आए, क्यों नहीं आए, पता करें, पहुंचे पीछे, बीमार तो नहीं, कोई काम तो नहीं, किसी मुसीबत में तो नहीं। हाँ, इसकी भी तरतीब होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर तो हम आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बात ही खत्म कर दी कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को ना सताए, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे, वो अपने पड़ोसी की बीमार पुरसी करे, पड़ोसी किसी मुसीबत में हो तो उसके पास पहुंचे। तो हम सब किस पे ईमान रखते हैं जी? अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। तो फिर हम हमारे भी ये जिम्मे है कि नहीं? फिर अपने नफ्स को निकाल दें बीच से, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखें, अपने रब को सामने रखें। जब हम उसके लिए कोई काम करेंगे ना जी, तो फिर उसकी लज्जत देखना और फिर उसमें जो अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा वो देखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की सुन्नत है।